اردو کور کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، امام مہدی ایسی شخصیت ہیں جو آخر وقت میں آئیں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے۔ کئی احادیث سے ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ جب زمین ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ امام مہدی کو بھیجیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام مہدی ہیں کون؟ وہ کب آئیں گے اور ان کا ظہور کہاں ہوگا؟ کیا وہ مقام پاکستان ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنا ایمان تازہ کیجیے گا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بات کریں، ہم ان کے بارے میں کچھ مکمل معلومات آپ کو دیتے چلیں۔ امام مہدی علیہ السلام دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق قابل احترام شخصیت ہے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے قریب والے وقت میں آئیں گے۔ احادیث سے ان کا آنا ثابت ہے۔ وہ اس وقت آئیں گے جب دنیا میں فتنہ و فساد ہر طرف ہوگا اور امام مہدی دنیا میں آ کر امن کی بنیاد قائم کریں گے۔ امام مہدی کے آنے سے فتنہ و فساد ختم ہو جائے گا اور وہ امن، راست بازی اور انصاف پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان کے آنے کے منتظر ہیں۔ ناظرین گرامی، پوری انسانی تاریخ میں بہت سے افراد اور تحریکوں نے امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، جس سے لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ لیکن مومنین حقیقی مہدی کے انتظار میں ہیں، جن کے ظہور کے ساتھ اہم نشانیاں اور واقعات ہوں گے۔ لیکن یہاں سوال یہ بھی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون امام مہدی ہے؟ جب بھی کسی بھی شخص کے ظہور کی پیشگوئی کی جاتی ہے تو اس سے متعلق کچھ معلومات پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے یہ عالم تھا کہ اہل کتاب جانتے تھے کہ ایک آخری نبی آئے گا جو صدقہ تو قبول نہیں کرے گا لیکن ہدیہ قبول کر لے گا۔ عرب کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات سن رکھی تھی کہ وہ آخری نبی کے طور پر آئیں گے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر انہیں کچھ کھجوریں پیش کی اور کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کھلائیں مگر خود نہیں کھائیں۔ وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور انہوں نے یہ لکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول کریں گے۔ انہوں نے کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں خود بھی کھائیں اور اپنے اصحاب کو بھی کھلائیں۔ اس طرح یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ نشانی موجود ہے جو آخری نبی کے بارے میں بتائی گئی تھی۔ بالکل اسی طرح امام مہدی کے بارے میں بھی ہمیں نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا نام کیا ہوگا اور وہ کس وقت آئیں گے، جس سے ہم ان کے ظہور کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں سے ایک آدمی بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث، اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو طول دے گا یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے برابر ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ یہ ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، یہاں امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے مطابق وہ اس وقت آئیں گے جب فتنہ و فساد کا دور ہوگا۔ آج کل فتنہ و فساد اپنے پورے عروج پر ہے، ہر طرف ظلم عام ہے۔ فلسطینیوں اور کشمیریوں کا حال دیکھیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ظلم کس قدر پھیل چکا ہے۔ عرب فلسطین کا ساتھ دینے کی بجائے اسرائیل سے الحاق کے خواہاں ہیں۔ گناہ بہت عام ہو چکے ہیں، نیکی پر چلنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہو یا ہونے والا ہو۔ کچھ علماء جن میں مرحوم ڈاکٹر اسرار بھی شامل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہو۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق مہدی میری نسل سے ہیں، فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اس طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق مہدی میرے شجرہ نسب سے ہے، اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی، اور وہ 7 سال حکومت کرے گا۔ ناظرین گرامی، ان احادیث سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ان کا اخلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جیسا ہوگا، اور جب وہ ظلم کے خلاف جنگ کریں گے اور ان کی حکومت قائم ہوگی تو 7 سال تک ان کی حکومت رہے گی۔ ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جیسا ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا۔
यानी कि इमाम मादी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद और इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। लेकिन यह भी मुमकिन है कि इनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे नामों पर हो, जैसा कि अहमद या कासिम वगैरह। लेकिन गालिब गुमान यही है कि वो मोहम्मद नाम के होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इनका ताल्लुक किस इलाके से होगा। अबू दाऊद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मादी अहले मदीना में से होंगे और वो मक्का की तरफ भागेंगे। लोग इनके पास आएंगे और इनसे गोशा यानी स्याह पत्थर और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत करेंगे। इसी तरह एक और हदीस से हमें पता चलता है कि किसी बादशाह की वफात के बाद उसके 3 बेटों में झगड़ा होगा तो मशरिक से स्याह झंडे चलेंगे, यानी एक लश्कर चलेगा जो इनका ऐसा मुकाबला करेगा जो पहले कभी ना किया गया होगा। इस लश्कर के बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें बर्फ पर चलकर भी जाना पड़े तो जाओ और इनकी बैत करो, क्योंकि इनके दरमियान इमाम मादी होंगे। दोस्तों, अहादीस में इमाम मादी अलैहिस्सलाम के बारे में यह जरूर बताया गया है कि वो अहले मदीना से होंगे, लेकिन इस बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती कि वो मदीना में पैदा होंगे और वहीं के रहने वाले होंगे। अगर हम दुनिया का नक्शा देखें तो सऊदी अरब के मशरिक में पाकिस्तान है और हदीस में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि मशरिक की तरफ से इमाम मादी अलैहिस्सलाम के लश्कर चलेंगे। मुख्तलिफ अहादीस और निशानियों पर गौर करें तो ये बात पता चलती है कि इमाम मादी अलैहिस्सलाम का लश्कर पाकिस्तान से चलेगा। बहुत हद तक मुमकिन है कि हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम पाकिस्तान से ही होंगे। दोस्तों, हालिया हालात व वाक़यात को देखें तो हर तरफ मुसलमानों को जवाल का सामना है और मिस्र और इराक मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों पर जुल्म जारी है। तो मुमकिन है कि उन इलाकों से मुसलमान पाकिस्तान में जमा हो और अल्लाह ताला इनको कुव्वत अता करे जो इमाम मादी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो। इसके अलावा अगर तारीख का जायजा लिया जाए तो हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमीन है जहां सदियों से मुसलमान उम्मत के मुजद्दिद आते रहे हैं। अगर हम तहरीक खिलाफत की बात करें तो जब खिलाफत खत्म हुई तो तमाम मुसलमान मुल्कों में से सिर्फ हिंदुस्तान ऐसा था जहां से इस पर रिएक्शन सामने आया और खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चली। पिछली कई सदियों में हिंदुस्तान का खित्ता वो इलाका है जहां इस्लाम के बड़े नाम पैदा होते रहे और इन्होंने इस्लाम के लिए बहुत सी खिदमात अंजाम दी। इन सब चीजों को देखते हुए बहुत से दानिशवर ऐसे हैं जिनके मुताबिक हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम का ज़हूर पाकिस्तान से ही होगा और पाकिस्तान ही वो सरजमीन है जहां के बाशिंदे हजरत इमाम मादी का लश्कर बनेंगे और जुल्म के खिलाफ जंग में शामिल होंगे। अब जरूरत इस अमर की है कि हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि जालिम का साथ देने की बजाय और खामोश तमाशाई बने रहने की बजाय जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हों। हजरत इमाम मादी के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। ईसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने जिंदा उठा लिया था, इन्हें वापस दुनिया में भेजा जाएगा और वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। लेकिन याद रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने तक तमाम मुसलमान इनके इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि इनसे पहले मुसलमान हजरत इमाम मादी की क़यादत में जुल्म के खिलाफ जिहाद करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आज हम भी इमाम मादी अलैहिस्सलाम के मुंतज़िर रहने की बजाय अभी से जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हों। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन।